الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میں ہوں قاری آفتاب رشید اور آپ میرا یوٹیوب چینل لرن قرآن وِد آفتاب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا تجوید و قرات کورس چل رہا تھا اور آج ہم سبق نمبر 5 تجوید کا پڑھیں گے۔ سبق نمبر 5 میں تجوید کی اصطلاحات ضروریہ، کچھ ضروری اصطلاحات کا ذکر ہے۔ اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوں تو کسی فن یا کسی شعبے کے لوگ ان میں سے کوئی ایک معنی میں اس لفظ کو جب استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں کہ ہم اس معنی میں یہ لفظ استعمال کریں گے تو اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ تو ہم تجوید کی اصطلاحات سنیں گے کہ تجوید میں کون کون سا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ علم تجوید کی کتابوں میں لفظ استعاذہ کا استعمال ہوتا ہے اور استعاذہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اصطلاحی معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو استعاذہ کہتے ہیں۔ اسی طرح تجوید کی کتابوں میں، علم تجوید میں لفظ بسملہ کا استعمال ہوتا ہے، جس کو عام طور پر تسمیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو بسملہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ ہے۔ اور علم تجوید میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، لحن۔ اب لحن کا ایک معنی تو خوبصورت آواز سے پڑھنا بھی ہے، لیکن ماہرین تجوید کے نزدیک، علم تجوید کی اصطلاحات کے مطابق لفظ لحن کا معنی ہے قواعد تجوید کے خلاف قرآن پاک پڑھنا، یعنی غلط پڑھنا۔ اسی طرح علم تجوید میں ایک اصطلاح ہے، حروف متشابہ ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہ ایسے حروف کو حروف متشابہ کہا جاتا ہے جن کی لکھنے میں شکل ایک جیسی ہو، جیسے با، تا، سا، نقطوں وغیرہ کی وجہ سے فرق ہو، پہچان ہو، لیکن شکل ایک جیسی ہو۔ اسی طرح حروف غیر متشابہ، ان کے جو الٹ ہیں، متضاد ہیں، جن کی شکل نہیں ملتی، جیسے با اور جیم، ان کی شکل نہیں ملتی، را اور ہا، ان کی شکل نہیں ملتی۔ تو ایسے حروف جن کی شکل، شیپ ایک جیسی نہیں ہے، یہ حروف غیر متشابہ ہیں، اور جن کی شکل ایک دوسرے سے ملتی ہے، نقطوں کا فرق ہے، وہ حروف متشابہ ہیں۔ اسی طرح علم تجوید کی ایک اصطلاح ہوتی ہے حروف قریب الصوت، اور ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ حروف قریب الصوت وہ ہیں جو حروف تو الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز بہت ملتی جلتی ہوتی ہے، آواز قریب قریب ہوتی ہے، جیسے تا، طا، سا، سین، صاد، زا، ذال، وا، کاف، قاف، ہا، حا، حمزہ اور عین۔ یہ تقریباً 14 حروف ہیں۔ اسی طرح ایک تجوید کی اصطلاح ہے حروف بعید الصوت، ایسے حروف جن کی آواز دور دور ہے، بالکل ملتی نہیں آپس میں، جیسے ہا اور دال۔ اس طرح اور بھی بہت سے حروف ہیں۔ اسی طرح ایک اصطلاح تجوید میں استعمال کی جاتی ہے کہ یہ حروف منقوطہ ہے یا حروف غیر منقوطہ ہے۔ 2 طرح کے حروف ہوتے ہیں، یا تو نقطے والے ہوتے ہیں یا بغیر نقطے کے ہوتے ہیں۔ تو جو نقطے والے حروف ہوتے ہیں، ان کے اوپر نقطہ ہو یا نیچے نقطہ ہو، ان کو حروف منقوطہ کہتے ہیں، اور جن پر نقطہ ہوتا ہی نہیں، یہ حروف غیر منقوطہ ہوتے ہیں۔ اور بعض حروف کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، اگر حروف کے اوپر نقطہ ہو تو ان کو حروف فوقانی کہتے ہیں، جن کے اوپر نقطہ ہو، اور اگر حروف جن کے نیچے نقطہ ہے، ان حروف کو اصطلاح تجوید میں حروف تحتانی کہتے ہیں۔ اچھا، بعض حروف ایسے ہیں جیسے نون اور جیم، ان کے اندر نقطہ ہوتا ہے، درمیان میں نقطہ ہوتا ہے، تو ایسے حروف کو اصطلاحات تجوید کے مطابق حروف متوسطہ کہتے ہیں۔ پھر تجوید کی کتب میں ایک اصطلاح حرکت لفظ لکھا ہوتا ہے، حرکت، متحرک، تو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو جس کو عام طور پر زبر، زیر، پیش کہا جاتا ہے، یہ تینوں حرکتیں ہیں، اور ان تینوں کی ادائیگی کا الگ الگ طریقہ ہے، اور جس حرف پر ان تینوں میں سے کوئی بھی حرکت لگی ہوئی ہو، اس حرف کو متحرک کہا جاتا ہے۔ عربی میں
زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ تجوید کی کتب میں جہاں بھی لفظ فتحہ لکھا ہوگا تو اس سے مراد زبر ہوگی، اور جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں اصطلاحات تجوید کے مطابق۔ زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور زبر والے حرف کو مفتوح کہتے ہیں، فتحہ والے حرف کو۔ اسی طرح زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر کسرہ ہو، جس حرف کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو، اس حرف کو مکسور کہتے ہیں۔ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں، جس حرف پر ضمہ ہو، پیش ہو، اس حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ اسی طرح علم تجوید کی کتب میں ایک اصطلاح تنوین لفظ لکھا ہوتا ہے، نون ساکن، نون تنوین۔ تو تنوین جو ہے یہ دو زبر کو کہتے ہیں، ایک زبر کو حرکت، ایک زیر کو بھی حرکت، ایک پیش کو بھی حرکت، اور اگر ڈبل زبر ہو، دو زبر تو تنوین، اسی طرح دو زیر بھی تنوین اور دو پیش بھی تنوین۔ اسی طرح ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے حروف مدہ یا حروف ہوائیہ۔ یہ کون سے ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو حروف مدہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے، کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ تین ہیں، الف، واو اور یا ساکن ما قبل حرکت موافق، یعنی ان کی الگ الگ حرکتیں جو ان کو مدہ بنا دیتی ہے۔ الف سے پہلے زبر آتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آتا ہے تو واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آتا ہے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ انہی حروف کو، حروف مدہ کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، اور حروف ہوائیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آواز ہوا میں ختم ہوتی ہے، اچانک جھٹکے سے ان کو ادا نہیں کیا جاتا، ہوا میں ہی جوف دہن سے جو آواز نکلتی ہے یہ حروف مدہ کی آواز ہے۔ اور یہ تینوں اس کلمے کے اندر یہ جمع، جیسے اوذینا، تو دیکھا آپ نے کہ آخر میں آواز جو ہے یہ ہوا میں ختم ہوئی۔ اگر اس کو نا اچانک سے پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، اس کے آگے حمزہ ساکن ادا ہو جائے گا۔ حروف مدہ کی آواز ہمیشہ ہوا میں ختم ہوتی ہے، اس لیے انہیں حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ تجوید کی آج ہم نے اصطلاحات ضروریہ سنی، تاکہ آگے آنے والے اسباق میں جب ان میں سے کوئی لفظ آئے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اس لفظ کا علم تجوید کے جو ماہرین ہیں، مجودین کے نزدیک، قراء کے نزدیک اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ کس معنی میں استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح جس طرح کہ ہم نے لفظ لحن کا سنا، حالانکہ لحن کا معنی تو لب و لہجہ بھی ہے، غلطی بھی ہے، لیکن تجوید کے جو ماہرین ہیں وہ جب اس کو استعمال کریں گے، علم تجوید کے موضوع پر جب کوئی کتاب ہوگی اس میں، تو یہ غلطی کے معنی میں یا قواعد تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کے معنی میں استعمال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم تجوید کے احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تجوید کے مطابق قرآن پاک کو درست پڑھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اس کے بقیہ جو اصطلاحات ہیں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔